عدم اعتماد کی تحریک کا تو انہوں نے باضابطہ اعلان کر دیا نا کہ ہم فرسٹ ویک آف جون میں سبمٹ کروائیں گے. اب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے وہ اگلا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ انہوں نے کہا جی ہم فرسٹ ویک آف جون میں یہ ہم اپنا کمپلیٹ کر لیں گے. کل دیکھیں سر چیف منسٹر کو جب کسی نے یہ کہا سوال کیا تو انہوں نے کہا تو آپ مجھے پہلے بتائیں تو میں سب کو پھر ادھر بیٹھنے کی ریکویسٹ کروں گا. تو یہ بات نہیں, اس طرح آپ کور اپ نہیں کر سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے آپ مان لیں اگر لوگ آپ سے ناراض ہیں جو بھی وجہ ہے. عدم اعتماد کے اس معاملے کے اوپر جو پی ٹی آئی کے اندر سے جو معاملات مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کی صوبائی صدارت کا بھی ایشو ہے. خالد خورشید نے ایک رسک تو لیا ہے اور اس پہ ان کو یقیناً یہ ذہن میں ہوگا کہ جتنا زیادہ رسک ہوتا ہے اتنا زیادہ خطرہ بھی اور پھر فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اب جیسے اس رسک کی وجہ سے آگے جا کے یہ پارٹی کے صدر گلگت بلتستان بھی بن سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کو ادھر ادھر ہوا بھی کھانی پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں آئمن, پروگرام ہے حالات حاضرہ, اور حالات حاضرہ میں آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں گندم کی سبسڈی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں 4 ارب کی کٹوتی, اس کے علاوہ پھر وزراء نے آج پریس کانفرنس کی ہے. وزیر اطلاعات فتح اللہ اور جاوید منواز, سہیل عباس, راجہ زکریا بھی اس میں شامل ہیں. پریس کانفرنس کا ذکر کریں گے تو اس میں خاص بات انہوں نے کون سی کی ہے. اس کے علاوہ پھر امجد ایڈوکیٹ نے سی ایم کو مشورہ یا آپشن دیا ہے کہ وہ اگر وفاقی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ پھر فرنٹ پہ آئیں, لیڈ کریں. حفیظ الرحمان بھی اسلام آباد میں ہیں, جا کے جی بی کے حوالے سے گندم سبسڈی پہ بات کرتے ہیں, اس ایشو کو حل کراتے ہیں. اگر وہ امپورٹڈ حکومت مبینہ طور پہ جو پی ٹی آئی والے بتاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہمیں قابل قبول نہیں ہے تو پھر اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں. اس کے علاوہ پھر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف غازی بروتھا کے مقام پہ جو کوئی ایکٹیویٹی لانگ مارچ کے دوران کی گئی اس حوالے سے انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمات کا اندراج ہوا. ان کے چیف سیکورٹی آفیسر بھی اس میں شامل ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. پھر یہ تواتر کے ساتھ جو دورے ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے, اسلام آباد اور پشاور کے, وہ بھی موضوع بحث رہے گا. تو ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار شبیر میر. سر ویلکم. تھینک یو سر. سر یہ عدم اعتماد کے حوالے سے کبھی جو ہے وہ 2 قدم آگے بڑھائے جاتے ہیں, پھر خاموشی ہوتی ہے. تو آپ کو اگلے 8-10 دن جو ہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ 10 جون تک, 20 جون تک یا جون کے آخر تک کیا سچویشن نظر آ رہی ہے؟ ہمارا سارا میرے پاس بھی کچھ معلومات ہے, میری امجد سے بات ہوئی ہے وہ بھی میرے خیال میں ایک جملہ پہلے کہتا ہوں اس کے بعد آپ شیئر کریں. ہماری معلومات وہ ساری جو حکومتی اراکین ہیں منحرف ان کی انفارمیشن کے اوپر بیس کرتی ہے اور پھر جو اپوزیشن کی رہنما ہیں وہ جو کہتے ہیں. تو اب جو تازہ ترین آپ کی بلکہ انفارمیشن ہے وہ ذرا آپ شیئر کریں کہ امجد صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں. میرے امجد سے بات ہوئی تھی آج دن کو, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 4 جون کا انہوں نے ٹائم دیا, میکسیمم 5, ادروائز 4 جون کا انہوں نے بتایا کہ ٹائم دیا. تو اس نے بتایا جی 4 جون کو تحریک عدم اعتماد وہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی جائے گی, یہ ان کی طرف سے بتایا گیا. اب اس کے پیچھے ان کا یہ تھوڑا سا جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ان کا یہ تھا کہ یہ جو تھوڑی سی اب عدم اعتماد کے حوالے سے تیزی آئی ہے اس میں شاید یہ بات شامل ہے کہ چونکہ لانگ مارچ ناکام ہو چکا پاکستان میں. ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے تحت وہ پتہ نہیں ادارے پریشر میں آئیں گے, جس کے بعد یہ حکومت ڈیزالو ہو جائے گی, نگراں حکومت بنے گی, اکتوبر میں الیکشن ہوں گے, پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ 2 تہائی اکثر سے اقتدار میں آئیں گے. تو وہ اس سینس میں اس لانگ مارچ کو بڑی اہمیت دے رہے تھے, اور جو تھوڑے سے ناراض جو وزراء تھے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اس لانگ مارچ کے نتائج کیا تھے. تو وہ فی الحال اس وقت تک, آج کی تاریخ تک لانگ مارچ کے جو ریزلٹس ہیں وہ تمام پاکستانی جو تجزیہ نگار ہیں, تجزیہ کار ہیں, ان کے مطابق یا جو ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ مایوس کن ہے پی ٹی آئی کے لیے. سو جس کے بعد پھر یہ ایک اور ایکٹیویٹی جو میں جو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں اپوزیشن کو, تھوڑا سا ان کے ساتھ میری بات ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیف منسٹر گلگت بلتستان نے گلگت سے وہ جو گلگت سے قافلہ لے کے گئے اور جس طرح سے اس نے انٹری دی اسلام آباد میں, پورے ایک اب وہ پی ٹی آئی والے تو اس کو دبنگ انداز کہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک چیف منسٹر کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, ریاست کا بہت اہم عہدہ ہوتا ہے, ریاستی وسائل ہوتے ہیں, ریاست کی پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے, اسکواڈ ہوتا ہے, سیکورٹی ہوتی ہے.
اب ان کے خلاف غازی بروتھا کے مقام پر تشدد پہ اکسانے اور ایون یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اسلحہ کے ساتھ ان کی فوٹیج بھی اداروں نے حاصل کی ہے. ٹھیک ہے, اس ساری صورتحال پہ ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت ایف آئی آر لانچ ہو گئی ہے. تو یہ جو 3-4 ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں, اس کے بعد ایک دم سے یہ پھر عدم اعتماد والی ایکٹیویٹی اور اپوزیشن ایکٹیو ہو گئی ہے. اب انہوں نے باضابطہ طور پہ پہلی مرتبہ آن دی ریکارڈ انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم 4 یا 5 جون کو عدم اعتماد کی تحریک یا تحریک جو ہے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں سبمٹ کروائیں گے. یہ اب تک کی میرے پاس یہ انفارمیشن تقریباً مرولش یہی ہے. شاہ صاحب پہلے بھی انہوں نے کہا تھا, امجد نے تو ریپیٹڈلی یہ کہا کہ بجٹ سے پہلے اگر ہم نہ کر سکے تو اس کے بعد کیا فائدہ ہے ہم عدم اعتماد کا. وہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا, آگے پیچھے بھی. تو اب جو ایونٹس آپ بتا رہے ہیں سیریز آف ایونٹس ہیں جس کی وجہ سے وفاقی حکومت بھی اب زیادہ غصے میں ہے, جس طرح انہوں نے غصے کا اظہار کیا. اسی طرح گلگت بلتستان کی اپوزیشن کو بھی لگا کہ یہاں پہ شرافت والی زبان قانون کی جو ایک طور طریقے ہیں اس سے شاید بات نہیں بنتی ہے, یہاں پہ ایگریشن دکھانا ہوگا. تو اب امجد صاحب بھی تقریباً ان کا ٹون بھی اسی طرح کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف یہ مارچ کرتے ہیں, اور دوسری طرف جاتے ہیں کہ جی آپ سبسڈی مانگتے ہیں یا گلے کرتے ہیں پھر اسی حکومت سے. یہ عجیب و غریب قسم کا تضاد ہے. تو اسی کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ٹریگر کرے گا, تیزی لے کے آئے گا اسی عدم اعتماد کے حوالے سے. ادروائز شاید تھوڑے سے یہ اسی طرح بیانات کے اوپر میرے خیال میں رہتے ہیں, لیکن اب عملی طور پہ کچھ شاید ایکٹیویٹیز ہوں گی. اب یہ عدم اعتماد کی تحریک کا تو انہوں نے باضابطہ اعلان کر دیا نا کہ ہم فرسٹ ویک آف جون میں سبمٹ کروائیں گے. اب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے وہ اگلا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ انہوں نے کہا جی ہم فرسٹ ویک آف جون میں یہ ہم اپنا کمپلیٹ کر لیں گے. یہ میرے خیال میں عدم اعتماد پہ یہ کافی ہے. یہ کافی ہے. بس صرف ایک ڈاؤٹ مجھے اب بھی ہے کہ یہ جو تاریخ دے رہے ہیں یہ بھی ہوائی بھی ہو سکتی ہے بہرحال. چلے لیکن ہمیں انہوں نے بتایا, انہوں نے جو بتایا بتا رہا ہوں چونکہ اب وہ ذمہ دار آدمی اپوزیشن لیڈر ہے, ووٹ لے کے منتخب ہو کے پھر اپوزیشن کا اعتماد لے کے وہ اپوزیشن لیڈر. کم و بیش یہی رحمت خالق صاحب نے بھی اسی طرح کا بیان دیا ہے. کانفرنس کی اسلام ہاں تو یہ بہرحال اس میں بھی میرا خیال 5 جون کا کوئی ڈسکس, ہاں یہی کوئی کم و بیش ایک دن آگے پیچھے خیر ہو سکتا ہے. لیکن اب ہو ہمیں جس طرح ہم گزشتہ ایک زمانے سے میں اور اب تو تھک گئے انہی کی انفارمیشن کو سامنے لا کے, اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو اسی لیے ان کی یہ والی انفارمیشن پہ ہم یہ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں یہ سچی ثابت ہو. اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی خالد خورشید سے کوئی بغض ہے یا ناد ہے, صرف اس لیے کہ ایک طریقہ کار پہ یہ ڈیٹ دیتے ہیں اس پہ کریں. نہیں میر صاحب آپ میڈیا ایتھکس کا حوالے سے بہت زیادہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے, مطلب وہ کہ میں اس فیلڈ میں آپ سے 2-3 سال سینئر ہوں, بٹ کچھ ایشوز آپ ہمارے استاد ہیں شاہ صاحب, خاص کر یہ میڈیا ایتھکس اور ورک شاپس وغیرہ آپ نے خود کو مطلب لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے, بہت کام کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یا مجھے کوئی ریلائبل سورس, ہم اب تو یہ آن دی ریکارڈ بات اگر کوئی بتاتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہم کرنے جا رہے ہیں, کیا ہم وہ خبر بریک کریں یا نہ کریں؟ یہ ہماری غلطی ہے یا اس بندے کی؟ اگر 5 جون کو یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ میری یا آپ کی غلطی ہوگی یا پھر اس ذمہ دار شخصیت کی ہوگی جو اپوزیشن لیڈر ہے؟ سر دیکھیں یہ کیا بالکل یہ پولیٹیکل جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, مطلب آپ کا بھی اتنا تجربہ ہے, میں بھی ایک زمانے سے یہی صحافت کر رہا ہوں. جو بندہ سیریسنس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ کیا ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے یا وہ سیریس ہے. تو یہ جو جب سے ہم یہ کور کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ سیریس ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ اتنی سپورٹ گیدر نہیں کر سکیں. آج تک جتنی ہم نے اس حوالے سے رپورٹنگ کی ہے کیا ایک بھی غلط ثابت ہو؟ اب تو دڑا موجود ہے نا. جس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ وہ ہے ہی نہیں, یہ خود سے بنا رہے ہیں, ہمیں کوشتا رہے لکھ کے بعد میں دیا. اب تو یہ الگ پریس کانفرنس ہے, کوئی منحرف نہیں ہے, یہ 2 بندے. اور اب بھی یہ تقریباً کم و بیش اسی طرح کی بات کرتے ہیں. کل چیف منسٹر نے ایک ابھی تو دڑے کو تسلیم کیا تھا جس دن گورنمنٹ کے پاس میٹنگ ہو گئی دڑے کی, جس میں سر دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے. لیکن کل دیکھیں سر, چیف منسٹر کو جب کسی نے یہ کہا, سوال کیا تو انہوں نے کہا تو آپ مجھے پہلے بتائیں تو میں سب کو پھر ادھر بیٹھنے کی ریکویسٹ کروں گا. تو یہ بات نہیں, اس طرح آپ کور اپ نہیں کر سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے آپ مان لیں اگر لوگ آپ سے ناراض ہیں جو بھی وجہ ہے تو وہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اب بھی گروہ ایگزسٹ کرتا ہے بڑا زبردست تگڑا, بلکہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے. راجہ ذکریہ بھی اس میں آ گیا ہے, فتح اللہ صاحب بھی اوپن آ گئے ہیں. میرے خیال میں کوئی اور نام شاید اگر میں مس نہیں کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے ایک اور بھی ہیں. بس وہ ہم زیادہ نام لیں گے, آپ نہیں لیں گے. لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ ہے نا شاہ صاحب, یہ تو ہے نا اسی طرح. اب جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے ہم تو صرف اس کو دیکھیں. ایک چیز ہوتی ہے اسپیکولیشن کے اوپر,
ہم نے کوئی اسپیکولیشن نہیں کی, ہم نے حقائق کی بنیاد کے اوپر, بلکہ آپ نے تو بائی نیم بھی کہا ہے, میں نے بعض اوقات شاید نام بھی چھپانے کی کوشش کیا. کہ میں ہاں, تو یہ چیزیں اس طرح ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا اس طرح کی چیز کا. کے گھر میٹنگ کا اس وقت سے آپ نے بتایا, اور بعد میں 5 سے 7 6 اس وقت پی ٹی آئی کی وفاق میں بڑی مضبوط حکومت تھی. سر آپ کی اس بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے, جب ہم نے شمس لون صاحب سے پروگرام میں پوچھا تو انہوں نے تردید نہیں کی, اور جب ہم نے ان سے یہ کہا کہ اس کو پیچ اپ کرانے میں آپ کا لیڈنگ رول تھا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ کہاں راما میں اور ادھر ادھر. یہ تو ہوتا رہا ہے نا. اور یہ اس میں جو عدم اعتماد کے اس معاملے کے اوپر جو پی ٹی آئی کے اندر سے جو معاملات مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کی صوبائی صدارت کا بھی ایشو ہے. آج کی اطلاعات یہ ہے کہ خالد خورشید کو آلموسٹ فائنل کر دیا گیا ہے, اور آج کچھ اپنے منسٹرز کو جو ہم خیال منسٹرز تھے اس کے ساتھ وہ جو لے کے پرائم منسٹر کے پاس جا کے ملے ہیں, اس میں غالباً وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جی ہماری طرف سے امجد زیدی تھے اسپیکر صاحب تھے, کرنل صاحب تھے, کرنل عبید تھے. حالانکہ یہ میری جو میں نے ایک انفارمیشن کوئی میں نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دی تھی ہلکے سے, اس میں لائٹر نوٹ میں, اس میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ نہیں ہے, پوسٹ نہیں دیتے, چھیڑتے ہیں, وہ چھیڑخانی تھی بیسکلی. صحیح آپ نے کہا, تو اس پہ وہ والی انفارمیشن صحیح نہیں تھی. تو بعد میں تصویروں میں ہمیں لگا کہ نہیں یہ چیزیں, وہ لوگ ادھر موجود تھے اس میں, بلکہ جو ہماری خاتون ممبر ہیں دلشاد بانو صاحبہ بھی تھیں اسی کے اندر. نہیں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ پھر اپنا ہم خیال گروپ لے کے گئے نا, باقی اسلام آباد میں بیٹھے, سی ایم صاحب پشاور میں تھے, پرائم منسٹر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی. مین وائل وہاں پہ اسلام آباد میں اسد عمر کے ساتھ فتح اللہ کی قیادت میں یہ سارے جا کے مل رہے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. ظاہر ہے وہ اسد عمر پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے پارٹی صدارت کا, انہوں نے کبھی گندم کی سبسڈی ڈسکس نہیں کی ہے, جی بی کے عوام کے مسائل ڈسکس نہیں کیے ہیں. مسئلہ انہوں نے ڈسکس کیا جی صدارت کا ایشو. جی فتح اللہ اپنے آپ کو موسٹ فیوریٹ قرار دیتا ہے صدارت کے لیے, وہ سمجھتا ہے کہ جی مجھ سے زیادہ ایلیجبل, اور مطلب کسی بہت سارے حوالوں سے, کسی حوالے سے نہیں بہت سارے حوالوں سے فتح اللہ ایلیجبل بھی ہے. وہ پارٹی کا ظاہر مطلب جنرل سیکرٹری رہے ہیں, تقریباً 5 سال پہلے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی جب خالد خورشید صاحب نے 2018 میں پارٹی جوائن کی تھی, تو اس وقت بہت سینئر ترین اور اس وقت بھی موسٹ فیوریٹ تھے پریزیڈنٹ شپ کے لیے. بہرحال یہ جو صدارت کا مسئلہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے منحرف اراکین کی تعداد کو بڑھانے کے حوالے سے, یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. اور یہ ساری چیزیں مل کے اگلے 10 دنوں میں میرے خیال میں, اب مجھے جو اگر یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو جاتا واقعی میں 4 یا 5 جون کو 10 یا 11 یا 9 بندے عدم اعتماد کی تحریک پہ دستخط کرتے ہیں اور سیکریٹریٹ میں سبمٹ کراتے ہیں, تو پھر جو ہے نا معاملات جو میرے خیال میں سمجھ لیں 30% جو ہے عدم اعتماد کے معاملات آگے بڑھ چکے ہوں گے اس وقت تک. بالکل, ابھی تو ساری چیزیں بالکل وہ معلق ہے نا, معلق ہیں. ابھی اس میں یہ دیکھنا ہوگا شاہ صاحب, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب بھی میرے حساب سے کہ یہ وفاق میں جو وفاقی کون جو بھی ہوتی ہے وہ کتنی سیریس ہے گلگت بلتستان کے معاملات میں. تو اب جو یہ والی پی ٹی ایم والی حکومت ہے مجھے سیریسنس بہت نظر نہیں آ رہی. اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں. اگر تو کسی دن بیٹھ کے قاہرہ صاحب یا بلاول بھٹو صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں امجد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہ جی گو اہیڈ, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ بیٹھتے ہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وہ اپنے معاملات میں اتنے بزی ہیں, پھنسے ہیں. درست ہے کہ تو وہ اس لیے خود ان کے جو ہے نا وہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں, یہ خود حیران و پریشان ہیں. بتا دوں یہ سارے جو پی ڈی ایم کی جو ایکٹیویٹی ہو گئی یہ سارا کچھ ابھی تک ہوا ہے یہ اپنی جگہ پہ. اس میں جو ہے وہ ابھی جو بڑے بڑے عہدے مثلاً آپ کے جسٹس مقبول باقر صاحب, شیخ مقبول باقر شیخ ہیں, وہ چیئرمین نیب لگنے والے ہیں, وہ زرداری کے خاص آدمی ہیں, سندھ سے وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آئے تھے. اس کے بعد رضا باقر صاحب کو جو ہے وہ میرے خیال میں وابڈا کے حوالے سے بات چل رہی تھی, وہ ایز اے چیئرمین وابڈا اور بہت سارے معاملات. میرے خیال میں نون لیگ جو ہے اس تمام تر ایشو میں نا ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے سب سے زیادہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوزر جو ہے وہ نون لیگ ہے اس تمام. باقی جو معاملات آگے چل کے اب یہ بھی کوئی کنفرم نہیں کہ اگلے 1.5 سال, لیکن جس طرح سے انہوں نے فیول کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس سے تو ان کی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اگست 2023 تک چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کریں. بٹ یہ لگتا یہی ہے اس ایکٹیویٹی سے. اب جو رانا ثناءاللہ صاحب نے جو چیف منسٹر گلگت بلتستان کے حوالے سے تواتر کے ساتھ جس طرح سے مین اسٹریم میڈیا پہ آ کے بات کی ہے,
اب خالد خورشید جو ہے وہ میرے خیال میں چیلنج کے طور پہ انہوں نے لینا شروع کر دیا ہے، اور شاید میں تھوڑا سا یہ اشارتاً میں بتا دوں کہ اداروں نے بھی اس بات کا نوٹس لیا ہے۔ شاہ صاحب پتہ نہیں اداروں نے کیا نوٹس لیا ہے، ویسے اگر دیکھا جائے تو پولیٹیکلی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، مطلب سیاست کے اندر نا ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے، اور کچھ ہوتا بھی ہے یہ بھی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خالد خورشید نے ایک رسک تو لیا ہے، اور اس پہ ان کو یقیناً یہ ذہن میں ہوگا کہ جتنا زیادہ رسک ہوتا ہے اتنا زیادہ خطرہ بھی اور پھر فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب جیسے اس رسک کی وجہ سے آگے جا کے یہ پارٹی کے صدر گلگت بلتستان بھی بن سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کو ادھر ادھر ہوا بھی کھانی پڑے۔ آلموسٹ بن چکے ہیں، آلموسٹ بن چکے ہیں، خالد خورشید نے، لیکن باقاعدہ کوئی نوٹیفائی نہیں ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی جو بڑی پرانی 22-26 سالہ جو ایک لیڈرشپ تھی نا، اس کو بھی سپر سیڈ کر کے اب اس مقام تک جا پہنچے ہیں جہاں پہ اگر کل پرائم منسٹر آف پاکستان کی وزارت عظمیٰ عمران خان کے پاس جاتی ہے تو میرے خیال میں خالد خورشید کے علاوہ اور کوئی چوائس ہے ہی نہیں، اور مطلب کوئی اور چوائس ہے ہی نہیں جی پی کے اندر۔ اس لیول پہ انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ بالکل، یہ وجہ یہ ہو گئی کہ ان کو رفاقت تھی، ہاں خالد خورشید کے ساتھ یہ ہو گیا نا سر، نہیں کر سکے۔ خالد خورشید چیف منسٹر بن گئے تو پھر کلوز آ گئے۔ بڑی دیرینہ رفاقت پیپلز پارٹی کے ساتھ، اتنا زرداری اور بلاول کے ساتھ ان کا تعلق اتنا گہرا نہیں ہوا جتنا کم عرصے میں خالد خورشید نے پارٹی چیئرمین کے ساتھ اپنی ایک کیا کہتے ہیں ایک تعلق بن گیا۔ یہ اچھی بات ہے، تعلق بننا چاہیے، اور تعلق جب تک نہیں بنے گا، گلگت بلتستان ویسے بھی نظر انداز قسم کا ایک علاقہ ہے تو مزید نظر انداز ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہو گیا۔ ہاں لیکن ایک چیز میں بتاؤں سر، خیر امجد صاحب بھی بہت کلوز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مطلب میری خود آنکھوں سامنے بلاول صاحب کے ساتھ جس طرح وہ فرینک انداز میں بات کرتے ہیں، حالانکہ بلاول نیکسٹ کمنگ پرائم منسٹر ہیں جب بھی آ جائیں، اسی طرح حفیظ صاحب دیرینہ ان کے ہیں، تو یہ اچھی سٹینڈنگ ہے سب کی۔ یہ خالد خورشید صاحب نے ابھی اچھی بنائی ہے، تو میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا یہ اب حفیظ صاحب کو دیکھے نا ماضی میں جا کے انہوں نے جس طرح نواز شریف کی کنوکشن کے دوران ان کو سپورٹ کیا آؤٹ آف دی وے جا کے، بڑا رسک تھا، اسی طرح وہ ٹارگٹ ہوئے، اسی طرح خالد خورشید صاحب نے جا کے ان کو سپورٹ کیا۔ حفیظ نے گئے، حفیظ تھوڑے سے نا وہ ڈفرینٹ تھا، اس میں ان کی سیاست تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے نا، یہ اسٹریٹ پالیٹکس، پاور پالیٹکس زیادہ کرتے ہیں، پاپولیزم والی پالیٹکس، وہ پالیسی لیول کے اوپر کرتے ہیں، وہ سخت بات کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا ایکشن کے ساتھ بھی بتاتے ہیں، جیسے ابھی خالد خورشید صاحب نے کیا، اس سے پہلے ہم نے واڈر صاحب کو دیکھا کہ باقاعدہ گن بھی لگا کے وہ جا کے مورچے پہ، تو یہ ان کی سیاست تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ گندم سبسڈی میں جو 8 ارب کی سبسڈی تھی اس میں سے 50% توسیع تھا، وہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اثرات کیا ہوں گے سر؟ سر دیکھیں، ایک تو ہم صرف جی بی کے حوالے سے بات کریں گے، آپ نے خود بھی کہا تھا کہ ابھی جو پی ڈی ایم یا متحدہ اپوزیشن ناراض اسی وجہ سے ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرف سے گلگت بلتستان حکومت جا کے چڑھائی کرے اور پھر ادھر سے آپ سبسڈی مانگے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہی بات کم و بیش آج کی جو صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس میں بھی یہی تھی، یہ بات انہوں نے بتانے کی یہ کوشش کی کہ ایک بندے کی سزا جس نے اگر یہ کی ہے تو پورے گلگت بلتستان کو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کہ اس نے اگر کوئی چڑھائی کی کوشش کی ہے، وفاق کے میں جو ادارے یا وفاقی حکومت سمجھتی ہے، اس کی سزا وہ کہہ رہے کہ پورے جی بی کو آپ کیوں دے رہے ہیں، ادھر سبسڈی کٹ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں وہ تو خیر نہیں ہے نا سر، یہ تو ہم پریس کانفرنس میں ایک سوال ان سے ہوا تھا عدم اعتماد پہ، انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی عدم اعتماد نہیں لا، تردید نہیں کیا، انہوں نے یہ بات کی کہ چونکہ اسپیسیفک ہے آج کی پریس کانفرنس سبسڈی کے اوپر، تو اس لیے عدم اعتماد پہ آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے، یہ انہوں نے اس کا جواب دیا۔ اس کو میں دوبارہ آپ کی وہی بات کو ذرا ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا تھا پہلے بھی، اور امجد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ چونکہ یہ جس طرح کا بھی ایکشن ریئیکشن ہوا ہے خالد خورشید صاحب کی اس ایکشن کی وجہ سے، تو اب خالد خورشید صاحب سبسڈی بحال کروانا چاہتے ہیں تو آ جائیں، ہمیں لیڈ کریں، ہم ساتھ ہیں، جا کے ہم وفاق سے ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے اس کو بحال کرائیں گے۔ تو کیا آپ خالد خورشید صاحب جائیں گے؟ سوال یہی ہے۔ امجد یہ کہہ رہا تھا ایگزیکٹلی اس نے جو بات کی، اس نے کہا جی کہ اگر خالد خورشید جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت ہے جو ان کا قائد کہتا ہے یا ان کے پارٹی چیئرمین کا جو موقف ہے، تو پھر اخلاقی اس جرت کا مظاہرہ کریں، تقاضا یہ ہے ایٹ لیسٹ منیمم کہ وہ ریزائن کرے، امپورٹڈ حکومت کے ساتھ پھر یہ نہ بیٹھے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا گندم سبسڈی کے اوپر بہت بڑا کنسرن ہے اور اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ لیڈ کرے۔ حفیظ بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، ہم بیٹھتے ہیں اسلام آباد میں 3-4 دن لگاتے ہیں، صرف وہ آ کے وفاقی حکومت سے مذاکرات کرے، اس سبسڈی کو ہم بحال کرائے بغیر ہم گلگت واپس نہیں جائیں گے۔ ان کا یہ موقف ہے، سیدھی سی بات کر رہا ہے، یا تو وہ ریزائن کرے
या फिर इस इशू के ऊपर, चूंकि पीडीएम में पीपल्स पार्टी भी है, पीएमएलएन भी है, हफीज भी है, वो हम नामजद कह रहे थे, मैं भी इस्लामाबाद में बैठा हूँ, सीएम बजाय जाके पेशावर में अब वो ये बात कहते हैं कि ख्वार होने के वो बैठ के जीबी के आवाम का एक मसला तो हल करा दें। अगर वो समझते हैं कि ये पता नहीं मुबैना तो जो पीटीआई वाले कहते हैं ये चोरों की हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो फिर रिजाइन ताकि ये जीबी के आवाम कंफ्यूज ना हो, कोई और आके इसको लीड करे और ये मसला हल हो। तो ये सीधी सी वो बात कर रहे हैं। और फिर ये एक और सर इशू आ रहा है, इशू ये है कि रीजनल ग्रिड पे गालिबन 2016-17 में इनिशियल काम का वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फिजिबिलिटी पे काम शुरू हुआ, मैच्योर हो गई, मेरे ख्याल में 4.5 से 5 अरब पे या मैक्सिमम 6 अरब के ऊपर ये फाइनल हुआ था 2018 में। अब इतलात ये आ रही हैं कि ये मंसूबा अब 16 अरब पे चला गया है और ये अवार्ड होने जा रहा है मिली भगत से, मुबैना तौर पे ये बात की जा रही है, और इसमें कम से कम 5-6 अरब का घपला बताया जा रहा है। और इसमें चूँकि ये पीएसडीपी का मंसूबा है, फेडरल मेरे ख्याल में फाइनेंस कमीशन से भी ये मंजूर हो चुका है, और फिर ये पीएसडीपी का प्रोजेक्ट है, तो अली मीन गंडापुर और जो साबिक सेक्रेटरी जो कश्मीर अफेयर्स थे उस वक्त अली मीन गंडापुर भी कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर थे, तो उस दौर में ये सारी चीज़ें तय हो गई हैं एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो इसमें कोई 4-5 अरब का घपला है, तो ये पूरी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन अगला पूरा एक प्रोग्राम हम इस पर करेंगे कि ये रीजनल ग्रिड के ऊपर ये 4-5 अरब से बढ़ के ये 16 अरब तक किस तरह गया, इस पे आगे चल के क्या। तो सूबाई वज़रा की मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमने बात कर ली है, तो और फिर ये कब वज़रा और चीफ मिनिस्टर अपने ज़ाती मामला सदारत और ये अदम अदमत छोड़ के गिलगित का रुख कब करेंगे, कोई आपके पास इत्तला थी? नहीं, मेरे पास कोई इत्तला नहीं है, बस अब तो, और पहले तो सिर्फ अदम अदमत और इस तरह की चीज़ें थी ना, अब तो एफआईआर को भी डील करना है, तो और अदम अदमत भी लेके आनी है, तो मतलब कहने का ये है पहले ज़्यादा कम इंगेज थे, तो अब और ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा लगेगा, अवामी मसाइल फिर वो तो खुदा हाफिज़, बस ऐसे ही चलते रहेगा सर। मेरे साथ बस अभी 4 या 5 जून का इंतजार है। चलो देखते हैं, जिसके ऊपर मुझे तो शक है और आप दुआ करें। अभी वो अपोजिशन वाले अपने लिए दुआ बेहतर यही हो। बिल्कुल। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हालात हज़र के प्रोग्राम से अपने मेज़बान ईमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।